السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم اردو کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے، جس کا نام ہے کفایت شعاری۔ نئے الفاظ کے معنی۔ الفاظ معنی: ضائع، برباد، جیب خرچ، خرچ کے لیے ملنے والی رقم۔ تراشنا، کاٹنا یا چھانٹنا۔ حکم: کسی کام پر زور دینا۔ اب ہم اس کی سبق کی پڑھائی کریں گے۔ یہ ہبا ہے۔ ہبا بہت اچھی بچی ہے، منہ ہاتھ دھونے، وضو کرنے اور نہانے میں پانی ضائع نہیں کرتی۔ دن کے وقت اپنے کام سورج کی روشنی میں کرتی ہے، غیر ضروری بلب اور بتیاں نہیں جلاتی۔ اپنی جیب خرچ کے پیسے بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہے۔ غیر ضروری کھلونے، کپڑے اور چیزوں کے لیے اپنے ابو جان اور امی جان کو تنگ نہیں کرتی۔ اپنی کاپیاں اور کتابیں حفاظت سے رکھتی ہے، پینسل کو غیر ضروری طور پر نہیں تراشتی۔ ہبا کی ساری اچھی باتیں کفایت شعاری کہلاتی ہیں۔ کفایت شعاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو احتیاط سے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کفایت شعاری سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ کفایت شعاری اپنا کر ہم بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، اس لیے آپ بھی کفایت شعاری اپنائیں۔ ہم نے اس کی پڑھائی کی ہے۔ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح اپنی چیزوں کو استعمال کریں۔ اپنی چیزوں کو پانی پیتے ہیں تو ہم پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے ہم ان ساری چیزوں کو اپنانا چاہیے کہ جیسے کفایت شعاری کا ہمیں بتایا گیا ہے اپنی روزمرہ زندگی میں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 120 پر۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوال نمبر 3، ان الفاظ کو لکھیے اور ان کی املا یاد کیجیے۔ کفایت شعاری، ضائع، روشنی، ضرورت، تراشنا۔ اس کے بعد ہے جوڑ سے توڑ بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4 ہے سبق سے 5 ارکان والے الفاظ تلاش کیجیے اور ان کے توڑ لکھیے۔ یہاں پر میں نے ایک لفظ لیا ہے برباد، یہ میں نے سبق سے ہی لیا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اس کے ارکان ہیں۔ بے، رے، بے، الف، دال، برباد، اس کے 5 لفظ ہیں۔ اس طرح سے آپ نے 5 لفظ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ نے جوڑ کے توڑ بنانے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے واحد اور جمع۔ واحد لفظ کی جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آخری حرف کے بعد یہ نون اور نون غنہ، مطلب کہ یہ اور نون غنہ یہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا کتاب، ایک لفظ ہے کتاب، اب ہم نے اس کی جمع بنانی ہے تو ہم نے بے کے ساتھ یہ اور نون غنہ کو کیا کرنا ہے؟ جمع کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے، پھر ہمارا لفظ بنے گا کتابیں۔ اس طرح ہم اگلے پیج پر آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں انہوں نے ہمیں دیا گیا ہے، لفظ دیے ہیں، ان کو ہم نے جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے اب ہے واحد، دال، دالیں، بات، باتیں، رات، راتیں، شام، شامیں، شال، شالیں، مثال، مثالیں۔ اب زمانے کے لحاظ سے جملے تبدیل کرنا۔ اب ہمارا ہے زمانے کے لحاظ سے، زمانہ ہم لوگ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ زمانہ ہم نے 3 زمانے پڑھے ہیں، زمانہ حال، زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے ادھر سوال نمبر 6 میں مثال کے مطابق جملوں کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کیجیے۔ فہد نے سبق پڑھا، اب آگے لکھا ہوا ہے زمانہ مستقبل، تو ہم نے اس کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے زمانہ مستقبل، تو ہم نے اس کو مستقبل میں چینج کرنا ہے، جس کے آخر میں آتا ہے گا، گی، گے۔ فہد سبق پڑھے گا۔ سردی کا موسم آئے گا، ہم نے اس کو زمانہ ماضی میں تبدیل کرنا ہے، اس کو کرنا ہے سردی کا موسم آیا تھا۔ میں نے چاول کھائے، اس کو ہم نے زمانہ حال میں کرنا ہے، میں چاول کھاتا ہوں۔ فراز نے سیر کی، اس کو زمانہ مستقبل میں کرنا ہے، فراز سیر کرے گا۔ ایمن نے کہانی سنائی، اس کو زمانہ حال میں کرنا ہے، ایمن کہانی سناتی ہے۔ وہ سوات جا رہی ہے، اس کو زمانہ ماضی میں کرنا ہے، وہ سوات گئی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھیں گے خود آزمائی کی سرگرمی ہے، جو ہم نے چیپٹر پڑھا ہے کفایت شعاری، اس کے مطابق ہم نے اس کو سولو کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے ہمارا، دی گئی باتوں میں سے جو باتیں آپ کرتے ہیں ان کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ یاد ہے کہ اب آپ کفایت شعاری کا مطلب جان چکے ہیں۔ اب ہمارا پہلا ہے، اگر نل کھلا رہ گیا ہو تو
کھلا رہنے دیں یا بند کر دیں؟ ہم نے کرنا ہے کہ ہم بند کر دیں، اور اس کے سامنے میں نے ٹک کا نشان لگا دیا ہے۔ بے ہے، اگر کوئی بتی غیر ضروری جل رہی ہو تو بند کر دیتے ہیں یا جلتی رہنے دیتے ہیں، اس کا ہے ہم نے لگانا ہے بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جیم، آپ کے پاس عیدی کے پیسے ہوں تو خوب چیزیں خریدتے ہیں، پیسے ضرورت کے وقت خرچ کرتے ہیں، تو ہم نے لگانا ہے کہ پیسے ضرورت کے وقت خرچ کرتے ہیں۔